السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ الانفال کی آیت نمبر 32، 33 اور 34 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالُوا، اور جب انہوں نے کہا، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، اے اللہ، اللہم اے اللہ، ان کانا اگر ہے، ھذا یہ، هو الحق حق ہی، من عندک تیری طرف سے۔ جب انہوں نے کہا، اور جب انہوں نے کہا، اے اللہ، اگر یہ سے مراد قرآن تیری طرف سے حق ہی ہے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا، فَأَمْطِرْ پس تو برسا، یہ لفظہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، علینا ہم پر، حجارہ پتھر، جیسے حجر اسود، حجارتم من السماء آسمان سے، اویتنا یا لے آ ہم پر، بے عذاب علیم دردناک عذاب، علیم علم والا، رنج و علم، دکھ درد والا، مطلب کیا؟ دردناک عذاب دے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، اور جب انہوں نے کہا، اے اللہ، اگر یہ قرآن تیری طرف سے ہی حق ہے، تو آسمان سے ہم پر پتھر برسا یا ہم پر کوئی دردناک عذاب لیا۔ وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ، لیعذبہم کہ عذاب دے انہیں، وانت اور تو، فیہم ان میں ہوں۔ وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ، معذبہم عذاب دینے والا ان کو۔ معذب کو دیکھیں یا یعذب کو تو عین زال با اس میں موجود ہے، یہاں سے آرام سے عذاب کا لفظ بن سکتا ہے۔ معذبہم وہم یستغفرون، اور وہ بخشش طلب کرتے ہوں۔ یستغفرون کو دیکھیں تو آخر میں واو نون جمع کی علامت، شروع کا یا کا معنی وہ، اور وہی سینتا ہے، پیچھے یا ہے، یست چاہنا، اور غین فارا مغفرت بن سکتا ہے، غفار بن سکتا ہے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، اور اللہ نہیں ہے کہ وہ انہیں عذاب دے اس حال میں کہ آپ ان میں موجود ہوں۔ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان میں موجود ہوں تو اللہ ان کو عذاب نہیں دیتا، دینے والا نہیں، اور اس حال میں کہ وہ بخشش طلب کرتے ہوں تو اللہ عذاب دینے والا نہیں۔ اگلی آیت دیکھیے، وما لہم، اور کیا ہے ان کو، اللہ کے نہ، یعذبہم اللہ عذاب دے اللہ انہیں، وہم یصدون، اور وہ روک رہے ہوں، یصدون یا کے معنی وہ، واو نون جمع کی علامت، تو
یہ لفظ بھی آپ بار بار پڑھ چکے ہیں۔ انل مسجد الحرام، مسجد حرام سے، وما کانو، حالانکہ نہیں ہیں وہ، اولیاء، اس کے ولی، اس کے متولی، کس کے؟ مسجد حرام کے۔ ان نہیں، اولیاء اس کے متولی، الا المتقون، مگر متقی لوگ، ولکن، اور لیکن، اکثرہم، ان میں سے اکثر، لا یعلمون، نہیں جانتے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے۔ اور کیا ہے کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے اس حال میں کہ وہ مسجد حرام سے روک رہے ہوں، حالانکہ وہ اس کے متولی نہیں ہیں۔ اس کے متولی تو متقی لوگ ہیں اور اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آج کا سبق پورا ہوا، بہت آسان سبق ہے۔ آئیے ہم تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آج کے سبق میں جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، آئیے ان کو دیکھیں۔ کیونکہ کفار مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر واقعہ ہی قرآن تیری طرف سے ہے اور سچ ہے، حق ہے، تو پھر چونکہ ہم اس کو مانتے نہیں ہیں، تو پھر ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہو جائے، یا پھر ہم پر کوئی بڑا عذاب آ جائے۔ اور جب عذاب نہیں آتا تھا تو وہ پھر اپنے آپ کو سچا سمجھنے لگتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اللہ ان پر عذاب اس لیے نہیں بھیجتا کہ ایک تو پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کے درمیان ہیں، یعنی جب آپ ان کے درمیان ہیں تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی ان کو عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ اور دوسری وجہ یہ بتائی کہ وہ استغفار کرتے ہیں۔ جب کسی قوم میں معافی مانگنے والے بھی ہوں تو پھر بھی اللہ جو ہے غفور الرحیم ہے، وہ اس طرح کے عذاب نہیں دیتا۔ آخری آیت میں ارشاد فرمایا کہ ویسے وہ عذاب کے حقدار ہیں، ان پہ عذاب ضرور آنا چاہیے۔ کیوں ان پہ عذاب نہ آئے؟ کیونکہ وہ لوگوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں، اور وہ اس مسجد کے رکھوالے بھی نہیں ہیں، اس کے متولی بھی نہیں ہیں۔ حالانکہ اس کے متولی جو ہیں وہ تو متقی لوگ ہیں اور اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعنی جو مسجد حرام سے روکے، اللہ کے گھر سے روکے، یہ ایسا بڑا جرم ہے کہ ان کو عذاب سے دوچار کر دیا جائے، اور یہ متقی لوگوں کا کام نہیں ہے کہ وہ مسجد حرام سے کسی کو روکیں۔ اس لیے آج کے دور میں بھی کئی لوگ مسجدوں سے دوسرے لوگوں کو روکتے ہیں۔ یعنی کئی فرقوں نے، سارے تو ایسا نہیں کرتے، جب وہ مسجدیں بناتے ہیں تو یا تو مسجد کے اوپر لکھ دیتے ہیں گیٹ پر کہ اس مسجد میں فلاں فلاں بندے کا داخلہ ممنوع ہے، یا پھر اگر کوئی نماز پڑھنے آئے تو اس کو روکتے ہیں۔ یہ پنجاب میں دیکھا گیا ہے۔ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے گھروں سے کسی کو نہیں روکنا چاہیے۔ جب اللہ کا گھر ہے تو پھر اللہ اس کا مالک ہے۔ اگر کوئی اللہ کے گھر سے روکتا ہے تو اسے ڈرنا چاہیے کہ اس پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.